الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين وعلى آله وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وعطرة سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وعطرة سيدنا وأولاد سيدنا وأزواج سيدنا وبنات سيدنا وبنات سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام السلطان
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ دی پاک بارگاہ الوہیت کے اندر حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک شافع روز جزا احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ نبوی اور رسالت کے اندر پیش کرنے نماز دعا ہے اللہ کے عظیم ناچیز کو کلمۃ الحق بیان کرن دے سن سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ۔ اور رب لم یزل اس ماہ مکرم دے پہلے جمعۃ المبارک یا پاک نورانی وجدانی گھڑیاں دا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کو جڑائی سلسلہ کلام دا رابط قائم ہے، اس تو اگاں اپنے موضوع سخن کو چلینے ہیں۔ جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود کے اندر پہنچ گئے، وہ جڑی اگ بھا ہے گلزار بن گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل اس بدبخت بے عقل بے شعور بے دین دے اس ناپاک ارادے کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد آپ پروان چڑھے، شباب و جوانی دے اندر آئے، آپ نے اپنے چاچا زاد یعنی اپنی سوت دے نال عقد دے نکاح مبارک فرمایا، جدنا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سارہ آپ کے رشتے دے اندر سوترے کزن ہیں، آپ نے نکاح فرمایا، لیکن رب لم یزل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مال بھی دیتا، جائیداد بھی دیتی، نبوت و رسالت بھی دیتی، اور جد الانبیاء کا لقب بھی عطا فرمایا۔ ایک نہیں بیٹھے ہیں ہمیں دل کے اندر حسرت چاہیے، کاش رب لم یزل میں کوئی اولاد میں عطا فرمایا، اولاد میں کو عطا فرمایا، تاکہ میری اس نبوت و رسالت دا پچھو ذمہ دار وفادار اس رسالت نبوت تے فائز تھی گیا۔ دل کے اندر حسرت ہے، لیکن جڑی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جو اولاد نہ تھے، آپ نے ملک ایران دے وچوں
ملک شام کی طرف سفر ہجرت فرمایا۔ رستے دے اندر ایک ایسا ظالم جابر بادشاہ ہے جڑا شخص اتو کر گزرے آیا، اگر اس شخص کے نال عورت ہوندی گھر والی ہے او کو اپنے کو رکھندا ہے، اپنی لونڈی بنا کیندا ہے، اس مرد کو قید کر دیتا ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتو کر گزرے، اس بادشاہ نے پوچھا پہلے رشتہ تھوڑا کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ اس نے آپ نے فرمایا اس ظالم نے مولوی نائے کیتا، اور اگر کوئی اتھے کر شک و شبہات تے چلا ونے کہ نبی خدا پیغمبر خدا تیرے جھوٹ بولا ہائی گھر لی تے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس اندر بہن گیا۔ آپ نے جڑا رشتہ دسائی دینی لحاظ نال دسائی، فرمایا کہ میری دینی بہن ہے، لیکن ازواجی رشتہ نہ دسا۔ لہذا اس بادشاہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیتا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علیحدہ علیحدہ کیا، یعنی کہ برائی دے ارادے دے نال اندی ناپاک کوشش یہ ہے، اندہ کام بھی اندہ فیل بھی وہ ہے کہ جہی عورت خوبصورت حسین و جمیل، یہ کیوں نہ ہوئے خوبصورت حسین و جمیل جد الانبیاء دی زوجہ مبارکہ، یہ تو آج میرے نبی لجبال دی ڈاڈی جو ہے، کیوں نہ حسن و جمال دی پیکر ہو گیا۔ جس ٹائم اس بادشاہ نے برائی وال حد ودھایا، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے رب کی طرف ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا دے رب دی پاک بارے دعا فرمائی، رب لم یزل نے اس بادشاہ کو مفلوج فالج کا دیتا۔ جس طرح وہ فالج بجا، انہیں سوچا کہ یہ بندی خدا ہے، انہیں آگیا کہ اے بندی خدا، رب دی طرف وال تمہارا ہاتھ اٹھا، میں تے کوئی غلط ارادے نال ہاتھ نہیں ملیندہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے، رب العالمین نے ٹھیک کر دیتا ہوتا۔ لہذا بندی بدبخت ظالم نے بادشاہ نے دوبارہ برائی دا ارادہ کیا، بال سیدنا سارہ سلام اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، بالوں میں ہاتھ شخصی گیا، بالوں کو فالج بج گیا۔ لہذا بالوں نے آکا کہ میں ہوتے نال کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتا، بال رب دی پاک بارگاہ اندر سارہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رب العالمین نے بالوں سے بادشاہ کو ٹھیک کر دیتا، حتیٰ کہ تریجی مرتبہ بھی یہ کم کیا۔ اس بعد انہیں دل دے اندر سوچا یہ کوئی عام بندی نہیں، یہ بندگان خدا دے وجود پہ، یہ بندی جڑی ہے یہ رب دی مقبول بندی ہے بھائی، یہ رب دی پیاری تے عزیز بندی ہے بھائی۔ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی رہا کیتا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی رہا کیتا، اور سارہ علیہ السلام کو بطور تحفہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ پیش کی، تاکہ یہ سارہ علیہ السلام دی خدمت کرے دی رہے، لونڈی پیش کرتے رہے۔ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ انہیں گلائے روانہ تھے، وقت گزرتا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر صاحب امام کثیر نے بیان فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 46 سال ہے۔ ابن سعد نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال ہے۔ ایک بار حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں ہیں، آپ نے عرض کیتا اے میرے سر دا تاج، میں چاہنیاں
کہ میں خدا رب العالمین اولاد نہیں دی سو دوسری شادی کر کے لو تاکہ رب العالمین اولاد عطا فرما دے. جس دن آپ نے سنا آپ نے سوچا آپ نے فرمایا کہ میں کہندے نال نکاح کرا کہندے نال میں شادی کرا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا جڑی کہ میں کو لونڈی بادشاہ نے دتی آئی بطور تحفہ اے میں تو ہبا میں تو کو تحفہ جا پیش کرے نہیں تو سین نال نکاح کر گیا. حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح مبارک فرما گیا. رب العالمین پاک بارگاہ اندر خلیل ربانی نے دعا کی تھی اگر محبت نال بیٹھے گا کو سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کرنے کے رب حب لی من الصالحین عرض کرنے کے اے رب لم یزل اے رب گردگار میں کو ایک بیٹا فرما بردار عطا فرما اولاد عطا فرما صالح بیٹا عطا فرما. ایک تا پتہ چلا کہ اولاد نیک صالح اولاد مرنا نبی دی سنت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب لم یزل نے مال و دولت منال بھی عطا فرمایا نبوت بھی عطا فرمائی رسالت بھی عطا فرمائی لیکن اولاد معرومن رب دی پاک بارگاہ الوہیت اندر ہاتھ اٹھانے دعا فرمائی اے رب لم یزل میں دو اولاد نرینہ نال مالا مال فرما. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس نے دعا فرمائی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا اے میرا پیارا خلیلہ میری پاک بارگاہ میں جو جتنا بھی میرا گناہگار بندہ ہوئے ہاتھ اٹھا دے میری پاک بارگاہ میں جو جا منگے میں کو ضرور عطا کرے نہ لیکن تو دا میرا خلیل ہے تو دا جد الانبیاء ہے تیری نسل میں جو دا میرا محبوب جلوہ گر ہونا ہے اے میرا پیارا خلیلہ فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے پیغام ملا فرمایا میرا پیارا خلیلہ فبشرناہ اصل کو خوش خبری دینے تو بشارت دینے بے غلام اب ایک تورے بیٹے دے ایک تورے شہزادے دے کیسا شہزادہ فرمایا ایسا شہزادہ اسی بے غلام حلیم حلم علاوسی حوصلے علاوسی ایسا قائم راون علاوسی پکا اسی چرا جنان ہٹن علاوسی فرمایا مذکر بالکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا. فرمایا میرا محبوبہ یاد کرو اس وقت کو اس میرے پیغمبر دا ذکر کرو اپنے کتاب دے اندر کہتا فرمایا مذکر بالکتاب اسماعیل یاد کرو اس کتاب میرے قرآن پاک دے اندر اسماعیل علیہ السلام کو جڑے وعدے دے پکے ہن جڑے وعدے دے پابند ہن وعدے کو پورا کرن والے ہن رسول بھی ہن نبی بھی ہن صادق بھی ہن امین بھی ہن صادق سچ بولن والے امین بھی ہن میرے پیارے میٹھے لدے پال مدنی دے نور دے امین ہن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب لم یزل نے دعا دا جواب فرمایا اے میرا پیارا خلیلہ تو کو بردبار حوصلے والے حلم والے فرما بردار ایسے بیٹے نے خوش خبری دینے کیا کر دے گردن تو چھڑے بھی رکھ رہے سے بلو انکار نہ کرے سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب لم یزل نے دعا کو قبولیت فرمایا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے گئے جس نے ہمارا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ولادت پاس آ جاتا ہے ایک روایت سیدنا
السلام اسماعیل علیہ السلام کو دے اندر لے دے پیار بیٹھے فرمیدن محبت بیٹھے فرمیدن جس نے سارا نے لیتا لیکن سوچن انہیں پہاج ہو دیئے جیتا رہوں بالکل اپنی رضا دے نالشتا لیکن جس نے انہیں لیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دا پیار محبت حضرت حاجرہ نال زیادہ ہے انہیں حکم دیتا اے میرا پیارا سر سے تاج آئے ابراہیم خلیل اللہ میں اے چاندیا اس اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لے لے اپنی گھرانے حاجرہ کو بھی لے لے ایک جنگل پہ باندھ دے اندر جنگل اندر چھوڑ دیا جس نے مدرس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سنا آپ پریشان تھے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل عرض کی تیجی رب جلیل مولا حکم ہے فرما بانو جی میں میری پیاری بندی سارا بیا دی ابراہیم علیہ السلام کو فرما اے ابراہیم اے سارا نہیں بے بولے دی میں رب العالمین دا قانون قانون پہ بولے دے لہذا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے دے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے دے روحاں کو جنہ روانہ دین ملک شام نے طرف روانہ دین جس ٹائم آپ جنگل بیابان کے اندر پہنچن جبرائیل امین نے نشان دائی فرمایا اے پیارا خلیل رب دائیو حکم ہے کہ نہ یوتھے پھر ٹھہرا دے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون جس نے رب العالمین نے حکم فرمایا ربنا انی اسکنت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چند کھجور پانی دا ٹوکر پانی دا گھڑا مشکیزہ پیش کیا آپ واپس بلا لگے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے سر دا تاج اے اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان میں کو کہنے سوال چھوڑ دے بیٹھے پہوے آپ نے کوئی جواب نہیں عنایت فرمایا روجی مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی تیجی مرتبہ آپ نے پوچھا اے میرا پیارا سر تاج اے خلیل ربانیہ اے لسان کو کہنے سارے چھوڑ دے میں نہ پہ کیا آکے کو کہنا حکم ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زبان نہیں علیہ زبانوں کو چنیا کہ آپ نے رب والآسمان والی اشارہ فرمایا اے رب نے طرف حکم ہوئے جس نے آپ نے کہتا ہے آپ جس نے حکم کہتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر رب دی رضا ہے خودی رضا دے اندر میں حاجرہ بھی راضی ہوں حاجرہ بھی میں راضی ہوں جس نے اللہ رب العزت دی پیارے بندے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتگر بواد غیر ذی زرع وادی غیر زرع دے اندر جڑی ایسی اتگر کوئی پانی دا نشان بھی کہنے کوئی نام و نشان پانی دا کہنے کوئی جنت پرد کہنے کوئی جانور کہنے جنگل بیابانے اتنے چھوڑ دے گئے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب پاک بار کر دعا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی اے سارے رب اے پروردگارا اے پالن والیا میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر زرع کے اندر اس جنگل بیابان اندر چھوڑ دے ویدا پیا اے میرا پیارا اللہ اس میری بندے دی خود بھی حفاظت فرماوے اور اس میرے پیارے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام دی خود حفاظت فرماوے جس ٹائم وقت گزرتا گیا حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام پانی بھی پی دیا رہی ہیں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بھی پی دیا رہی ہیں کھجور بھی کھانیا رہی ہیں انہوں کو بھی دودھ پی دے رہی ہیں لیکن ایک ریوار ایسی آ گئی پانی بھی ختم ہو گیا کھجور بھی ختم ہو گیا لیکن جہاں کھجور ختم تھی گیا پانی بھی ختم تھی گیا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دلت مبارک بھی ختم تھی گیا آپ نے جس نے بیٹا میرے پستانہ مبارک کے اندر دودھ ختم ہو گئے آپ پین چلین پہنچے پہاڑ طرف ریٹنے کہ میں پانی کو تلاش کر دے آؤں لیکن جس نے پہاڑی دے پہنچیں دل اندر خیال ہے کہ پتو گر
کوئی جانور موزی میرے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو نہ کوئی ایزا دے دے کوئی تکلیف نہ دے دے آپ دوڑ دیا یا بیٹے دے گول اسماعیل علیہ السلام دے گول آئین پل دوبارہ بھائی پہاڑی دے گئین اتے کہتے ہیں کوئی نہیں قریب و نزدیک جوار دے اندر پانی نظر نہیں آیا دوڑ دے واپس اب لخت جگر دے گول آئین رب لم یزل قرآن نازل فرما دیتا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جس ٹائم حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے ریٹھا کہ اٹھے دوڑ دے گئیں اٹھو دوڑ دے واپس آئیں رب العالمین نے فرمایا بے شک صفا مروہ ساری نشانیاں دے جو نشانیاں مدیہ نشانیاں دے جو نشانیاں فرمایا اے میری پیارے بندے تے اپنی محبت بچے دی محبت اسماعیل علیہ السلام دی محبت دے اندر دوڑ لئیے پانی کو تلاش ہو جائے جس نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آئین کیا دیر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیا مبارک کوہنیا مبارک ارکان کو زمین دے رکھ گئے تلو پانی دا جاری کی تلو پانی جاری تھی گئے آب زمزم جاری تھی گئے جس نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے خوش تھی گیا جس ٹائم آپ خوش تھی آپ نے بھی پانی کو تناول فرمایا اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو پلایا رب العالمین نے فرمایا اے میری پیاری بندے تو اتنے کرائیں جنگل بیابان دے اندر آئیے لیکن میں کوئی محمد رب نہ آگیا اگر میں ہی جنگل کو جنہ منگل نہ بنا دیا فرمایا وہ جگہ جیڑی ہے آج مکہ المکرمہ دے نال یاد کی دی دیئے دیکھ لو بھائی جگہ دے بیان یاتی ویسن قیامت تک جگہ جنہ آباد رہ جیسے جتنا لوگ کعبہ بیت اللہ دا طواف کریں مکہ مکرمہ اندر بین مدینہ منورہ دے اندر جمع غفیر ہوتا ہے اتنا کہیں ملک اندر کہیں شہد اندر مخصوص ایام اندر نہیں ہوتا لیکن حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جس نے اے عمل کی دا دوڑ دو دے گئی سر دفعہ اس مروا دے گئی سر دفعہ صفا دے گئی رب العالمین نے فرمایا جبرائیل عرض کی تھی جی رب جلیل فرمایا میرا قانون جاری کر دے قیامت تک جڑا بھی بندہ ہے میری بندی ہے جیڑی امتی جو آوے جب تک یہ سچ دوڑنا ویسے صفا مروا دے چکر نہ کرنے سے اندھا میں حج کہنا قبول کرے ساؤں زمودی میں مار ایسا جب تک میری بندی دی ادا گنا اپنے سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی پیتا جس نے آب زمزم تلو جاری تھی آپ نے روڑے کو چارے ان لوگ پانی کو بند کرنا گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری واجھ فرمین حق علیہ السلام بیٹھے صحابہ کرام دے اندر فرمایا اے میرے غلاموں اللہ پاک رحم فرماوے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں حاجرہ ہوتے ہیں اگر وہ آب زمزم تو یا ماء زمزم یا ماء زمزم یا ماء زمزم نہ آکنا زمزم آدھر رکن کو ماء پانی کو فرمایا اگر حاجرہ سلام اللہ علیہ آکنا یا ماء زمزم اے پانی رکن میں محمد تو کو آگنا چاہنا کہ روئے زمین تک سارا آب زمزم بنیا ساری زمین اتنے آب زمزم جاری ہو بنیا فرمایا اللہ پاک رحم فرمایا حاجرہ سلام اللہ علیہ ہوتے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ آب زمزم کو جڑی نیت نال پیوے اگر کوئی بیمار ہے شفا پاوے سی اگر کوئی ضرورت مند ہے ضرورت کو پورا کر لے سے فرمایا جتنے بھی دنیا دے کائنات اندر پانی ہیں سارے کو بہ دے ترائے گھنٹن اندر بہ دے پیمان دور کو میں فرمایا آب زمزم ہوئے کھڑا کی دے پیمان دور فرمایا اندہ قانون بھی ایسا الگ کر دیتا ہے کہ لوگ آدھیں وسیلہ کوئی نہیں ہوتا بیدہ کہ شاول آب زمزم پیمنا چھوڑو کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کوہنیاں دے نال تلو پانی کا چشمہ جاری تھی ہے اے وسیلے نال پانی ہے شاول اے وسیلے دے قائل تھی منجو اگر وسیلہ نہیں منے دے بل پانی پیمنا آب زمزم چھوڑ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام رب العالمین نے اے ہمت قوت طاقت عطا فرما دیتے اللہ رب العزت کا پیارا پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کا بیٹا پروان چڑھ گیا جس نے آپ گھر لے دے واپس آئے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیارا خلیلہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ
پہلے اس کعبہ بیت اللہ دی بنیاد کیویں تھئی؟ اللہ رب العزت نے بیت المعمور دے اوتے فرشتہ واسطے بیت المعمور کو بنایا تاکہ اے فرشتے طواف کریں. جڑے زمین تے فرشتے رامڑا لے انہاں نے رب دی پاک بارگاہ اندر عرض کیتی مولا جنہیں وہ طواف کریں بیت المعمور انہاں واسطے اساں دے کوئی ایتھے کر بھی ہوے تاکہ اساں بھی تیرا طواف کعبے دا کرتے رہے. رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کعبہ بیت اللہ کو تعمیر فرمایا. جس ٹائم یہ کعبہ بیت اللہ تعمیر کی گیا فرشتے جتنے بھی بندے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دے پیروکار منن والے انہوں نے طواف کیتا. جس ٹائم طوفان نوح آیا طوفان نوح دے اندر اے کعبہ بیت اللہ آسمان کی طرف رب العالمین نے اٹھا گیا اور نشان سرخ رہ گیا. جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور وقت مبارک آیا رب العالمین نے فرمایا میرا پیارا خلیل میرے گھر کو تعمیر فرما میرے گھر کو بنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین کیڑی جگہ تے بناواں؟ اے جڑا کعبہ بیت اللہ بنا کر عین بیت المعمور دے بالکل آمنے سامنے اتنے کہ کعبہ بیت اللہ ہے ہندے بالکل مترادف اتنے کہ بیت المعمور یعنی کہ فرشتہ دا جڑا عبادت گاہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ اندر التجا کی مولا کیڑی جگہ تے میں بناواں؟ رب العالمین نے جبرائیل امین کو فرمایا بن میرے پیارے خلیل کو نشان لا دے رے. جبرائیل امین آدھے نشان لا دیتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری بنے اسماعیل علیہ السلام مزدور رب دا گھر تعمیر ہوندا پیا. کیڑا مقدس گھر ہے رب دا گھر. مستری ابراہیم خلیل اللہ مزدور نا اسماعیل ذبیح اللہ. رب دے گھر دی بنیاد رکھی پئی بندا پیا. جس ٹائم جڑے دیواراں اونچیاں تھی گئیاں بل گو دی ضرورت ہوندی رب دی پاک بارگاہ اندر خلیل ربانی نے عرض کیتا مولا اے پتھر جڑے نا ہن اُتے کے نہیں لگ سکتے پہنچ سکتا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. رب العالمین نے حکم دیتا پتھر فضا دے وچ اڑدا آیا جویں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ولے پتھر بھی ولدا رہا. جڑے حاجی حج کردے ہیں پوچھو کہ ایک ایسا پتھر ہے جڑا بالکل کہیں سپورٹ دے ہوا دے وچ کھڑا اس ٹائم تک بھی ہو گیا. جس ٹائم کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیارا خلیل تے میرے گھر کو تعمیر کی دے ہندی بنیاد رکھی ہندی اجرت ہندی مزدوری مانگ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا اے میرے پروردگار اے سارے رب وبعث فیہم رسولا ہی کو آباد کرنا لگے ہندے وچ او بھیج جڑے تیرے گھر کو چار چاند لا دے جڑا تیرے گھر دی رونق کو بحال کر دے. رب العالمین نے فرمایا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور بل ایسا اس کعبے کو پیدا فرمایا آباد کرنا لا قیامت تک مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ایسی محبت نال یاد کیتا میں نے. اگر مدینہ دا نام گھن لو ہاں ٹھڑ میں اگر مدینہ دا خود آتا میرا کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے لی. اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں اپنے اس ابراہیم کو خلیل بنا کے دے گہرا دوست بنا کے دے
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا گیا، یعنی کہ انبیاء دی جد، انبیاء دی بنیاد۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد ہیں۔ اور تھوڑے میرے میٹھے اقبال مدنی اور بعض نے آکھا کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں آقا علیہ السلام ہیں، لیکن بعض نے آکھا اسحاق اے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہیں، لیکن جی بنی اسرائیل دے نبی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ اسحاق علیہ السلام دی نسل دے وچوں ہیں۔ 400 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پشت وچوں نور محمدی چمکا ہے، نور محمدی پیدا کیے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دے نور کو پاک گشتاں دے اندر، پاک نبیاں دے رحمت دے اندر انہوں نے منتقل کریں دے حضرت سیدنا عبداللہ دے پشت مبارک دے اندر نازل فرمایا۔ اس تو بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دے شکم اطہر اندر پیدا فرمایا۔ اس تو بعد روئے زمین دے آقا علیہ السلام نے جلوہ کری ہوئی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا یاد کرو میرے پیارے اسماعیل کو کتاب کے اندر ذکر کرو۔ اور فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام رکھا گیا اسمع، سن، عربی زبان دلال، عیل ایرانی زبان دلال ہے، ایرانی زبان دلال عیل آدن رب کو، اے میرا اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نام ہی ایسا رکھا ہے اپنے پیارے بیٹے دا، اسماعیل سن میرے اللہ۔ یعنی کہ جس ٹائم بھی اسماعیل علیہ السلام کو صدا میں رب دی دعا یاد آپ نے کی تھی، رب حبلی من الصالحین، رب اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جڑا ہر میدان دے اندر کامیاب سرور کھولتے آ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے امتحانات و ابراہیم علیہ السلام دے آزمائش تو گفتگو ہو سی۔ رب لم یزل پاک بارگاہ دعا ہے، رب لم یزل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی پاک سنت تے عمل کرنے توفیق عطا فرماوے۔ آج کل جانور اندر وبا ودی وائرس اندر میرے مرشد کریم نے ایک وظیفہ عنایت فرمائے، اگر جانور بے زبان ہی پیا، مرشد کریم فرمایا کہ 6 ڈھیلے میں نمک دے، انہوں نے 4 ڈھیلے ہوتے کہہ رہے ہیں نا سورۃ والعادیات ضبحا، 21 مرتبہ ہر ڈھیلے تے الگ دوجے ڈھیلے انہوں نے قرآن پاک دی آیت ہے بھئی اسکنت من اپنا قرآن پاک دی آیت بارے کہ میں کل سارے سن میں تو پڑھنا سارے سانس انہوں تے 111 مرتبہ پڑھ دے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ رَحْمَا احسن الخالقین تک 111 مرتبہ پڑھ دے۔ 4 ٹھیلے جانور 4 دکران دے گئے پورے سو کے ڈوبے اسے انہاں کو مال کو چٹن واسطے دے سو انشاءاللہ جڑا دل دا مرض ہے جانور نہ جی دور تھی وسی رب العالمین شفا عطا فرما دے۔ جن حضرات نے سنتا قائم نہیں فرمائی اپنی سنتوں کو قائم فرمائے، آمین بجاہ نبی۔